یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ الحمدللہ ٹیلی ویژن پر بھی اور یہاں پر بھی آپ لوگ اذان سنتے ہیں، تو اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب معذن اذان کے بول بولا کرے تو اس کے پیچھے ان بولوں کو بولا کرو یہاں تک کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آئے، جب وہ ایک بار بولے حی علی الصلاۃ آپ سب بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ دوسری مرتبہ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ پھر بولے حی علی الفلاح بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ چوتھی بار بولے حی علی الفلاح آپ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ بولے اللہ اکبر آپ پھر بولیں اللہ اکبر. جب وہ بولے لا الہ الا اللہ آپ بولیں لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم آپ کہیں صدقتا و بررتا. کیا کہیں گے؟ صدقتا و بررتا. تو یہ جو اذان کے پیچھے ان بولوں کو بولے گا اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اس کو وہی اجر ملے گا جو مؤذن کو ملتا ہے. تو یہ اجر میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ بیٹھے والے بھائی اور بہن اس اجر کو ضائع کریں اور اس اجر سے محروم رہ جائیں. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اللہ کو جو دعا اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے. تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ من یسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ اذان دعوت کے بول ہیں، اور دعوت کے بولوں کے بعد ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ تو دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. اے اللہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو شیر و شکر فرما. اے اللہ بہترین انسان و بہترین مسلمان بنا. یا اللہ جو دوسرے ادیان کے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا بھی خیال کر کے ان سے بھی یا اللہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایک ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں جتنے مسلمین و مسلمات ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو آئیں گے ان کی بھی مغفرت فرما. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا. اے اللہ جو تمام خیر تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین.